کیا ہے؟ سونا، تو مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر 4 چیزیں ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے آج کے ریٹ کیا ہیں؟ آج 25واں روزہ ہے، 25واں کہہ رہا ہوں، 2025 کا پہلا روزہ ہے، 2025 رمضان کا پہلا روزہ۔ تو آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا ہے؟ نیٹ پہ 2 منٹ میں نکل آئے گا، 1,80,000۔ تو شریعت میں جس کے پاس 4 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں گی، کیونکہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نا، تو آج کی تاریخ میں تو 1,80,000 ہے۔ تو جس کے پاس 4 چیزیں 1,80,000 کے برابر ہو گئیں، وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ مالدار۔ قرضے نکال کے، تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور تجارتی مال۔ تجارتی مال کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مال جو بیچا ہو خریدا ہو اس نیت سے کہ بیچوں گا، ان میں ایک شرط بھی ختم ہو گئی نا تو وہ تجارتی مال نہیں کہلائے گا۔ خریدا تھا بیچنے کے لیے، لیکن جس دن زکوٰۃ نکالنی تھی اس سے پہلے بیچنے کی نیت ختم ہو گئی تو وہ تجارتی مال نہیں رہا۔ خریدا تھا استعمال کے لیے، لیکن زکوٰۃ جس دن دینی تھی اس دن بیچنے کی نیت ہو گئی تو بھی مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ تو دکان میں جو مال پڑا ہوتا ہے نا، یہ سارا مال تجارت ہوتا ہے، کیونکہ سارا خریدا ہوتا ہے بیچنے کے لیے۔ اس طرح اسٹیٹ ایجنٹ جو پلاٹ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، یا آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو بولتے ہیں یار خرید اور بیچ، کمیشن رکھ لے اور بیچ لے، یا آپ بس بیچنا خریدنے کی نیت سے، خریدنا بیچنے کی نیت سے، ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تجارتی مال۔ آپ نے چوزے خریدے بیچنے کے لیے کہ بڑے ہو کے بیچ دوں گا، مال تجارت ہے۔ آپ نے مرغی خریدی کہ انڈے دے گی، چوزے بیچوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ مرغی جو خریدی تھی وہ بیچنے کے لیے نہیں، وہ انڈوں کے لیے، تو اس مرغی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مرغی خریدی تھی انڈے دینے کے لیے، انڈے اس لیے کہ اس کے چوزے بیچوں گا۔ تو بھائی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بیچی نہیں جا رہی، جو بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے کے لیے خریدی نہیں تھی، بیچے چوزے جا رہے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدے نہیں تھے۔ تو یہ لگی بندی تعریف ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو از کالڈ مال تجارت۔ اور سونا چاندی چاہے وہ استعمال کے ہوں یا نہ ہو، بہر صورت ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف ہمیشہ کی طرح بہت مضبوط ہے۔ احناف کا موقف، جب بھی اختلافی مسائل ہوں گے نا، آپ دیکھنا احناف کا پلڑا بھاری ہوگا۔ امام حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور خاص طور پر جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف اور امام محمد بھی ہوں تو وہ بہت پاورفل مسئلہ ہوتا ہے۔